من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں، جس میں بارش کا بتایا اور دن اور رات کی تبدیلی بتائی کہ اللہ تعالیٰ رات و دن کو پلٹتے ہیں۔ ایسے قدرت کی ایک دلیل یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے انسانوں کو اور حیوانوں کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا، پھر اس کے بعد آگ، ہوا اور مٹی۔ آگ سے جناتوں کو بنایا اور ہوا سے ملائکہ اور فرشتوں کو پیدا کیا اور مٹی سے انسان اور جانوروں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر زمین پر چلنے والے جانور کو پانی سے، نطفے سے۔ اب ایک نطفے سے پیدا کرے تو ایک طرح کے پیدا ہونے چاہیے تھے، لیکن الگ الگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو اپنے پیٹ کے اوپر چلتی ہیں، حالانکہ نطفہ ایک ہی تھا پانی کا، اور اسی سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں۔ شتر مرغ جو اونٹ کی طرح ہوتا ہے، پرندہ ہے لیکن اس کی شکل اونٹ کی طرح ہے، وہ دو پاؤں پر چلتا ہے۔ اور وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ ہر ایک کی شکل الگ الگ اللہ نے پیدا کی۔ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی نشانیاں بیان کی کہ ایک آدمی تنہا جنگل میں بھی ہو تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہو، جنگلی ہو، پھر بھی اس پر اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے دین کی دعوت پہنچی ہوئی ہو یا نہ پہنچی ہوئی ہو۔ اگرچہ رسالت اس کو خبر نہیں ہے لیکن اللہ کی خبر ہے، کیونکہ یہ سب نظارے دیکھتا ہے، تو ایک اللہ کے ہونے پر یقین اس کو ہونا چاہیے، چاہے رسالت کی خبر نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کوئی خبر پہنچانے والا نہیں گیا وہاں پر اور خبر نہیں ملی، تو رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے اوپر، ایک اللہ پر ایمان لانا تو ضروری ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے نازل کیا ہے واضح آیات، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان آیات کے ذریعے سے جسے چاہے صراط مستقیم کی۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک راستہ بتلا دینا اور ایک معنی ہے منزل پر پہنچا دینا۔ منزل پر پہنچانا اور راستہ بتانا دو معنی ہیں۔ مثلا ہائی وے کے اوپر سے کسی نے آپ کو پوچھا کہ مسجد ابرار کہاں ہے، تو آپ نے اس کو ہائی وے کے اوپر سے بتلا دیا کہ اس طرح جاؤ گے، تو کسی کو پوچھنا ماڈل اسکول کہاں ہے، اس کے پیچھے ایک مسجد ہے تو وہ مسجد ابرار ہے۔
تو آپ نے وہاں سے راستہ بتا دیا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری گاڑی کے پیچھے، اور آپ یہاں لا کر چھوڑ دے رہے، تو یہ منزل پر پہنچا دینا ہوا. ایصال الی المطلوب اس کو کہتے ہیں، منزل تک پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ راستہ تو سب کو بتلاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، لیکن ہدایت کی راہ کے اوپر جسے چاہے چلا دیتے ہیں. راستہ سب کو بتلا دیا کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ تو سب کو قرآن کے ذریعے سے بتایا گیا. منزل پر پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتے ہیں، اس کو صحیح راہ کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہاں سے 3 گروہ کا حال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک گروہ تو وہ ہیں جو ظاہراً ایمان لے آیا اور باطناً ایمان نہیں لے آیا. یعنی لوگوں سے زبان کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، ایمان نہیں لائے، جیسے منافقین ہیں. تو ظاہراً مومن، باطناً کافر. اور دوسرا گروہ ہے ظاہراً بھی مومن ہے، باطناً بھی مومن ہے، وہ مخلصین کی جماعت ہے، مسلمان. اور تیسرا گروہ ہے کہ ظاہراً بھی کافر اور باطناً بھی کافر، وہ کافرین کی جماعت ہے. اب پہلی جماعت جو ہے منافقین کا حال بیان کرتے ہیں، جو ظاہر میں تو ایمان لے آئے لیکن باطن میں ایمان نہیں لائے. وہ منافقین ہیں، وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے ان کو ڈالا جائے، اعلیٰ طبقے میں جہنم کا. اور ان کا حال بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر اس دنیا میں کون منافق ہے، کون سچا مسلمان ہے، پتہ نہیں چلے گا. وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں دلوں کے حال کو. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں پتہ چل جاتا تھا، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا جاتا تھا کہ یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی منافق ہے. وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا. تو منافقین کی لسٹ آپ کو بتلا دی گئی. اس لیے ایک مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نام لے کر کہ یہ منافق ہے، ہماری مجلس میں کیوں بیٹھا ہے. اس کو اٹھا دیا گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری لسٹ دے دی تھی کہ یہ آدمی ہماری جماعت میں منافقین کی شکل میں شامل ہے. تمام صحابہ کو نہیں بتایا گیا، صرف حضرت حذیفہ کو بتایا گیا. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بتایا نہیں. ہمارے زمانے میں اگر کسی کو لسٹ دی جائے تو وہ لسٹ کب سے واٹس ایپ پر پھرنے لگے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کو بتاوے اور یہ کہے کہ تجھے بتایا ہے، کسی کو بتانا مت. تو وہ دوسرے کو بتائے گا اور اس کو کہے گا کہ کسی کو بتانا، شام تک تو یہ پھیل جائے گی. لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضرت حذیفہ نے کسی کو بتایا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ شریک ہے کہ نہیں. اگر حضرت حذیفہ شریک ہوتے تھے تو خود شریک ہو جاتے تھے، ورنہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. چونکہ معلوم ہے کہ حضرت حذیفہ شریک نہیں ہے، مطلب یہ منافق ہے، اس کی جنازے کی نماز میں وہ شریک نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہوتے تھے. تو منافقین کی جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے
تو تم آؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ مومن ہے، مومن کہاں جائے گا فیصلہ کرنے کے لیے؟ اس زمانے میں کورٹ تو مسجد نبی ہی تھی. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں پیٹ پھرا کر کہ کسی یہودی کے پاس چلو، آپ کے پاس نہیں. تو یہ منافق کی دلیل ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک منافق آیا فیصلہ کرانے کے لیے. کہا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہاں میں جا کر آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو. گھر میں گئے اور ایک تلوار لی اور اس کو قتل کر دیا. کہا یہ منافق ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر آئے ہیں تو عمر کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ بشر نامی ایک منافق تھا، وہ اور ایک یہودی کا معاملہ چل رہا تھا ایک زمین کے بارے میں. تو حضرت اور وہ یہودی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرائے، کیونکہ وہ حق پر تھا. وہ جانتا تھا کہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو فیصلہ حق کے اوپر ہونے والا ہے. اور وہ بشر نامی جو منافق تھا وہ یہ کہتا تھا کعب ابن اشرف ایک یہودی ہے مدینہ کے اندر جس کو قتل کر دیا گیا تھا، کہا کہ اس کے پاس چلو. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. یہ منافقین کا حال ہوتا تھا. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں زبان سے کہ ایمان لائے ہم اللہ اور اس کے رسول پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر پیٹ پھراتے ہیں ایک فریق ان میں سے ایمان لانے کے بعد. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. قول اور فعل میں فرق ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب بلایا جاتا ہے ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان میں، تو ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے، آپ کے پاس نہیں آتا بلکہ کہتا ہے کہ یہود کے پاس چلو. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہیں تو پھر یہودی کے پاس نہیں جائیں گے، تو پھر وہ آپ کے پاس آنے کی درخواست کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، چونکہ معلوم ہے کہ یہاں حق ملنے والا ہے اور وہ حق کے اوپر ہے. ناحق ہوتے ہیں تو یہود کے پاس جانے کی فرمائش کرتے ہیں، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو یہ دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اعراض کیوں کرتے ہیں آپ سے اور فیصلہ کیوں نہیں کرواتے؟ تو اس کی 3 وجہ بیان کر کے ایک کو رد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. افی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض، کفر کا یقینی مرض ہے، وہ کافر ہیں دل کے اعتبار سے. ایک تو یہ. امیر تابو، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں آپ کی رسالت کے بارے میں کہ آپ رسول ہیں یا نہیں. ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ کہ خوف ہیں کہ ظلم کریں گے اللہ ان کے اوپر اور ان کا رسول. یہ بات تو نہیں ہو سکتی ہے. تیسری بات اعراض کرنے میں، اس لیے اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، کہ یہی لوگ ظالم ہیں. یہ ظالم ہے کہ دل سے ایمان نہیں لائے، زبان سے ایمان لائے اور ظلم دوسرے پر کر رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ نبی کے پاس حق بات ثابت ہوگی، چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو، حق جدھر ہوگا ادھر فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے وہ کسی پر ظلم کر کے فیصلہ کسی اور جگہ لے جانا چاہتے ہیں. اور مومنین کا حال بیان کرتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنین کا قول یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں تو کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، یہی لوگ مفلح ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ مومنین کا قول ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو بھی بلایا جاتا تھا تو مومنین حاضر ہو جاتے تھے فیصلے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر کا زمانہ آیا تو بھی مومنین حاضر ہو جاتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں فیصلہ خلفائے راشدین کیا کرتے تھے، وہی جج تھے، وہی فیصلہ کرتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں پھر قاضی مقرر ہوئے، دوسرے زمانوں میں عمرا آئے تو قاضی مقرر ہوئے، خلفائے راشدین کے زمانے میں وہیں، اور قاضی کے زمانے میں قاضی کے پاس جاتا تھا فیصلہ۔ آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبین موجود ہیں، شرعی کورٹ موجود ہے، شرعی کورٹ موجود ہے۔ فتویٰ الگ چیز ہے اور شرعی کورٹ الگ چیز ہے۔ تو فیصلہ ہم کو کہاں لے جانا چاہیے؟ کہاں؟ شرعی کورٹ میں لے جانا چاہیے تاکہ وہاں پر ہم فیصلہ کرواوے، اور جب بلایا جائے وہاں پر تو حاضر ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اگر اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو بھی یہ کامیاب ہی شمار کیا جائے گا، چونکہ خالص مومن اور مسلمان ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس کو کہا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے اور بچے وہ اللہ سے، پرہیز کرتا رہے وہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ 4 باتیں بیان کی، ایک تو اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی سنت، 2 باتیں آگے، گزشتہ زمانے میں جو کام کیے ہیں اس سے ڈرنا اور آئندہ کام کرنے سے بچنا، تو یہ 4 باتیں ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، کھڑے تھے، تو ایک آدمی آیا رومی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں ایمان لے آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی ایمان لانے کی کوئی وجہ، یعنی کس وجہ سے آپ ایمان لائے؟ تو کہا ایک قیدی تھے، وہ مسلمان قیدی قرآن پڑھ رہے تھے تو اس آیت سے گزرے، یہ آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ آیت جب میں نے سنی تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور میں اس کے اوپر ایمان لے آیا۔ تو یہ جامع آیت ہے، اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے، رسول کی رسالت کا بھی حکم ہے، گزشتہ زمانے میں جو کام ہو گئے اس سے بچنے کا حکم ہے، اور آئندہ نہ کریں، گزشتہ زمانے میں جو ہو گئے اس پر ڈرنے کا حکم ہے، اور آئندہ نہ کریں اس سے بچنے کا حکم ہے۔ یہ مسلمان کی کیفیت بیان کی، آگے منافقین کا کچھ حال بیان کر کے پھر کافرین کا حال بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا